دوسری محرم سے 10ویں محرم تک اہل بیت کا قافلہ اس طرح کربلا میں مقیم رہا کہ ابن زیاد کا قاصد بار بار یہ پیغام لاتا رہا کہ اے امام پاک آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ یہ 22,000 لشکر جو آپ کے خون کا پیاسا ہے آپ کے قدم چومے گا، یزید آپ کے قدموں پر دولتوں کا ڈھیر لگا دے گا۔ کسی ملک کی گورنری آپ کے حوالے کر دی جائے گی، اپنی جان بچا لو اور اپنے گھر والوں اور ساتھیوں کی جان کی فکر کر لو، ورنہ آپ کا گھر لوٹ لیا جائے گا اور آپ کے بچوں کا خون بہایا جائے گا اور آپ کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ غرض کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو طرح طرح کی لالچ دی گئی اور طرح طرح کی لالچ کے ایسے سنہرے اور دلکش باغ دکھائے گئے کہ امام پاک کی جہاں کوئی اور ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ اس فریب میں آ جاتا اور اس قدر ڈرایا اور دھمکایا گیا اور ایسی دردناک اور خوفناک دھمکیوں سے خوفزدہ کیا گیا کہ امام پاک کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ اس کے حوصلے ٹوٹ کر بکھر جاتے اور وہ دہشت اور خوف سے گھبرا کر ان ظالموں کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاتا۔ اور امام پاک یہی جواب دیتے رہے کہ میں ایک ایسے مقام پر کھڑا ہوں جہاں سے دو راستے نکلتے ہیں، ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں یزید پلید کی بیعت کر لوں تو یہ صحیح ہے کہ مجھے بظاہر عزت و دولت اور کسی ملک کی گورنری ضرور ملے گی اور یزید ناپاک میرا احسان مند ہو کر مجھ پر جان و مال قربان ہو جائے گا، جان و مال سے قربان ہو جائے گا، لیکن اس کا انجام یہ ہوگا کہ میرا ایک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ میں جاتے ہی دین اسلام کا پرچم سر نگو ہو جائے گا اور اسلام کی بنیاد جس کو میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے خون سے مضبوط اور مستحکم کیا ہے، یزیدیوں کی بدعمالیوں اور بدکرداریوں سے شان اسلام کمزور اور عظمت دین و شریعت مٹ جائے گی۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں یزید ناپاک کی بیعت کسی حال میں نہ کروں اور یہ صحیح ہے کہ میں قتل کیا جاؤں گا اور میرے اہل بیت کا خون بے دریغ بہایا جائے گا اور اہل بیت کو بے پناہ مصائب اور جان و مال کے نقصان سے گزرنا پڑے گا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام کا پرچم ہمیشہ کے لیے سر بلند رہے گا اور اہل بیت کے خون سے سیراب ہونے والا باغ اسلام کا ہر پھول ہمیشہ کے لیے سر سبز و شاداب رہے گا اور قیامت تک یزیدیوں کی بے دینی اور گمراہی کی ہوا باغ اسلام کے پھولوں کو خزاں سے ہمکنار نہیں کر سکتی۔ لہٰذا یزیدیوں میرا آخری فیصلہ یہی ہے کہ ہم خود 72 زخم کھا کر گھوڑے سے زمین پر گریں گے مگر اسلام کو گرنے نہیں دیں گے، خود کٹیں گے مگر اسلام کو کٹنے نہیں دیں گے، خود جڑیں گے مگر اسلام کو اجڑنے نہیں دیں گے، خود مٹ جائیں گے مگر قرآن کے ایک ایک لفظ کو مٹنے نہیں دیں گے۔ چنانچہ کربلا کا ذرہ ذرہ گواہ ہے کہ فاطمہ کے لال امام پاک نے دنیا کی دولت اور حکومت کو ٹھوکر مار کر راہ حق میں آنے والی تمام مصیبتوں کا خوش ہو کر استقبال کیا اور قتل ہونا اور گھر لٹانا سب کچھ گوارا کیا، مگر یزید ناپاک کی بیعت نہ کر کے اسلام کے پاک دامن کو داغدار ہونے سے ہمیشہ کے لیے بچا لیا۔